دیں گے۔ کلب برادری اور ساتھ دینے کے جواب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھاولپور جلسے میں شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نمبر بدلنے اور لانگ مارچ ناکام ہونے کے بعد اب عمران خان عدلیہ کو آوازیں دے رہے ہیں، عدالت کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ میں سپریم کورٹ کو ادب سے کہنا چاہتی ہوں، اس انتشاری سے، اس فتنے باز سے، اس کی سیاست سے دور رہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کا ادارہ ہے، اس کو غیر جانبدار رہنا ہوگا۔ ایک طرف تحریک انصاف لانگ مارچ پر جبرانہ اقدام کے خلاف عدالتوں کا رخ کرنے جا رہی ہے، پروٹیکشن اور تحفظ مانگ رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت کی نیب ترمیم اور انتخابی اصلاحات کو بھی عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں سیاسی جماعتوں کا پارلیمان کی بجائے چارٹر آف اکانومی کی بجائے عدالتوں کا رخ کرنا کیا اس سیاسی تناؤ کو مزید بڑھاوا دے گا، اور ان سیاسی مقدمات میں عدالتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ راجہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائیے گا کہ کیا عدالتوں کو ایک مشکل میں ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، ایک طرح سے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ کہ کیا حق حاصل ہے کسی سیاسی جماعت کو مظاہرہ کرنے کا یا مارچ کرنے کا، تو یہ اس نوعیت کا سوال ہے جس کو ہم ایک طرح سے اکیڈیمک بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ایک مقدمہ تو نہیں ہے جس میں کوئی واقعہ ہوا ہو، یا تو یہ ہو کہ جو واقعات ہوئے تھے 25 مئی کو، ان واقعات کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر ہو، اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے ہمارے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ یہ تو ایک تکنیکی معاملہ ہے کہ 184(3) میں کیا براہ راست یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ 184(3) میں ڈائریکٹلی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ اگر مجتمع ہونے والے لوگوں کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے، اور حکومت کو گرانا ہے ایک شہر کو مفلوج کر کے، اور حکومت کے جو کام ہیں، جو کار سرکار ہے، اس کو ہونے نہیں دینا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بنیادی حقوق سے آگے بڑھ رہے ہیں، پھر آپ تجاوز کر رہے ہیں ریاست کے کام میں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی حقوق سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے، اس کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ایک علی ظفر صاحب، راجہ صاحب نے ایک تفریق سمجھائی ہے، ویری فائن لائن انڈیڈ بٹ ویری مچ دیئر، ایک مجمع میں اور ایک پرامن احتجاج میں، مگر مریم صاحبہ نے بھی واضح کر دیا کہ عدالتیں سیاست سے دور رہیں۔ ویئر از دا فائن لائن بٹوین دیٹ؟ یہ مفاد عامہ کا ذکر کر رہے ہیں راجہ صاحب، 184(3) کا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ اسی زمرے میں ہی سنا جا سکتا ہے؟ ایف آئی آریں کٹ نہیں رہی تحریک انصاف کے لوگوں کی، آج یاسمین راشد صاحبہ بھی یہی گلہ کر رہی تھی۔ جی دیکھیں، جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے اس میں بہت سارے بنیادی حق ہیں، لیکن جو ایک مدر آف آل فنڈامنٹل رائٹس جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف انفارمیشن، یعنی کہ ریلیز نکالنا، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، گیدرنگز کرنا، اسپیچز کرنا، یہ سارے ایسے بنیادی حق ہیں جس کے اوپر جمہوریت جو ہے وہ قائم ہے۔ اور عدالتوں کا فرض ہے آئین کے تحت کہ اگر کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی شخص یہ بنیادی حقوق کو روکنے کی کوشش کرے، ان کو اریسٹ کر کے، لوگوں کو ان کو مار پیٹ کے، ان کے اوپر تشدد کر کے، ظلم کر کے، ان کو اوپر ٹیئر گیس کر کے، تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ پھر ان کو بچائیں، ان لوگوں کو، اور حکومت کے وقت جو بھی ہو اس کو ڈائریکشن دیں کہ وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں پرامن گیدرنگ میں۔ یہ تو ایک بڑا کلیئر حصہ ہے، اس میں کوئی، میری نظر میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ریلی پرامن نہیں ہوگی، اگر جب ریلی ہو جائے اور اس میں کوئی کسی قسم کی لوگ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں یا احتجاج وائلنس میں تبدیل ہو جائے، تو پھر حکومت اس کے ریئیکشن میں روک سکتی ہے اور گیدرنگ کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی نہیں دیتا، آئین بھی نہیں دیتا کہ آپ قبل از وقت یہ فیصلہ خود ہی کر لے حکومت کہ یہ گیدرنگ جو ہے یہ پرامن ہوگی، اس کو تو میں الاؤ کر دیتا ہوں، یا یہ گیدرنگ جو ہے یہ پرامن نہیں ہوگی، اس میں تشدد کا ہوگا، اس میں کوئی توڑ پھوڑ ہوگی، اس لیے میں پہلے سے ہی اس کو بین کر دیتا ہوں یا لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں قبل از وقت۔ یہ جو قبل از وقت والی بات ہے
یہ کسی بھی آئین میں، کسی بھی قانون میں، اور پاکستان کے آئین اور قانون میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم عدالت کو رجوع کریں گے اور عدالت سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ایک TORs، ایک پلانز اینڈ پروسیجرز جو ہیں ریلیز کے لیے جو ہر ایک کے اوپر لاگو ہوں، آپ ایک اس کو ڈیٹیل میں دے دیں تاکہ کل کو یہ جو مسئلے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج کو روک سکے کوئی بھی حکومت، وہ نہ ہو. جس طرح عمران خان اس چیز کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں. عدالت سے ایک کلیئر رولنگ چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ پروٹیکشن دیتا ہے تو یہ ہماری ایک اسٹریٹجی، اور اگر نہیں دیتی سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن تو جو بھی رکاوٹیں ہیں ہم پلان کر کے آئیں گے. اس سے کیا مراد ہے سر؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آئیڈیل سچویشن میں سپریم کورٹ جو یہ TORs ہیں وضع کر دے کہ رکاوٹیں نہ ہوں، لوگوں کو آنے دیا جائے، پرامن احتجاج انشور کیا جائے. آپ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان رائٹنگ مانگا گیا تھا کہ آپ انشور کرتے ہیں، آپ نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا. وہ کیوں نہیں دیا؟ کیا اب کی بار اگر مانگا جائے تو دے دیا جائے گا؟ اور اگر نہ پھر بھی یہ پروٹیکشن دی جائے تو جس اسٹریٹجی کا ذکر کر رہے ہیں ہم پلان کر کے آئیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں خود اس کیس میں تھا. عدالت چیف جسٹس اطہر ملا صاحب نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں. انہوں نے یہ کہا تھا بلکہ کہ میں آپ کو ڈائریکشن دیتا ہوں حکومت کو کہ وہ کسی قسم کی ہیرسمنٹ جو ہے وہ نہ کریں اس ریلی کے معاملے میں. لیکن انہوں نے ایک قصہ ضرور سنایا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار دھرنا دیا گیا تھا، اور دھرنا جب دے رہے تھے، وہ جو 2014 والا دھرنا تھا، اس میں ایفیڈیوٹس بھی دیے تھے، لیکن وہ پھر دھرنا جو تھا وہ اینڈ میں پرامن نہیں رہا. وہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہوئے. تو یہ اس سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں. اگر وہ ایفیڈیوٹ مانگتے تو ضرور ہم دے دیتے تھے. تو ابھی بھی سپریم کورٹ مانگے گی تو آپ دے دیں گے؟ اگر جی بالکل. دیکھیں کوئی پولیٹیکل پارٹی، میں صرف PTI کی بات نہیں کرتا، میں ہر پولیٹیکل پارٹی، مجھے یقین ہے کم از کم کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن وہ کوئی بھی وائلنس نہیں چاہتی. مگر علی ظفر صاحب، یہ پھر دوسری اسٹریٹجی کا جو ذکر عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ اگر یہ پروٹیکشن سپریم کورٹ سے نہ ملی تو پھر رکاوٹیں بھی ہوں گی اور ہم پلان کر کے آئیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیں، بڑا سمپل سچویشن ہے میری نظر میں کہ نارملی تو سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت، کم از کم جمہوری حکومت میں کسی بھی عدالت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ حکومت اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہتا ہے یا گیدرنگ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک پروسیجر، ایک باہمی مشاورت سے پروسیجر طے ہو جانا چاہیے تھا، اور تاکہ سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. بہت ساری ریلیز ہماری PTI کی حکومت میں نکلی، JUI نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، PMLN نے بھی. کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جایا جائے، کیونکہ ہم نے کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو آئیڈیل پوزیشن تو یہ ہے کہ نہ ہونا پڑے. دوسری پوزیشن لیکن چونکہ ہم نے ایک ایکسپیرینس کر لیا ہے تو ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، اور امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ، کیونکہ پہلے بھی ایک بار ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پلانز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے. وہ جو پچھلے وہ جو دھرنا تھا فیض آباد، مگر ابھی ادھر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں، سلمان